أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा मसीह के बारे में फरमाया कि इन हुआ अल्लाह हज़रत ईसा तो अल्लाह के बस के बंदे हैं, इन पर अल्लाह ने बड़ा करम इनायत नाजिल फरमाई है। तो ईसाइयों को बुरा लगा, बकरे नजरान ने एतराज़ किया कि हमारे खुदा को तुमने मामूली एक बंदा बता दिया।
اللہ نے اس کا جواب دیا لن یستنکف المسیح، حضرت عیسیٰ مسیح نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اپنے آپ کو بندے خدا بتانے میں اور اللہ کو اپنا معبود بنانے میں۔ حضرت عیسیٰ نے عار محسوس نہیں کی، ناک منہ نہیں چڑھایا، نہیں یستنکف، ناک منہ نہیں چڑھائیں گے یا نہیں چڑھایا۔ حضرت مسیح نے یا یہ کہ عار محسوس نہیں کی اس بات میں کہ ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اللہ کے بندے کہے جائیں، اور نہ تو مقرب فرشتوں نے کبھی ناک منہ چڑھایا، اعراض کیا اللہ کی عبادت سے، اور نہ تو ملائکہ مقربین نے عار محسوس کی بندے خدا کہلانے میں اور اللہ کی بندگی کرنے میں۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، یہ حضرات تو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو تو اللہ کی عبادت کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ جس قدر آگے بڑھتے ہیں اللہ کی بندگی میں اسی قدر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ناک منہ چڑھاتا ہے اللہ کی عبادت کرنے سے تو وہ ہے یہود نصارہ، جو مشرکین اور عام کافر، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ من یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، ویستکبر، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، فسیحشرهم الیہ جمیعا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس گھیر بلائے گا، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اکٹھا کر دے گا۔ آگے اللہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ایک جماعت، اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، دوسری جماعت کا حال بیان کر رہا۔ تو مَن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر کے بعد ہمیں ایک اور جملہ مقدر ماننا چاہیے، اور وہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے کہ من یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، ومن لا یستنکف ولا یستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا، جو کوئی عار محسوس کرے بوجہ غرور کے اللہ کی عبادت کرنے سے، اور جو کوئی مغرور ہی نہیں، متواضع ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، یعنی مومن، اور اللہ کی عبادت کرنے سے عار محسوس نہیں کر رہا ہے، یہ دو جماعتیں ہیں، یعنی مومنین کی جماعت، کافرین کی جماعت، فسیحشرهم الیہ جمیعا، دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، اور پھر جب دو جماعت آ جائے گی میدان حشر میں، ان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا، اور اس میں ایک جماعت ایسی نکلے گی جو ایمان والی ہوگی، عمل صالح والی ہوگی، ان کے لیے تو اجر، اور جو لوگ استنکاف اور استکبار والے ہوں گے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو بعد والا جو اللہ کا کلام ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اس قرینے سے ہم ایک عبارت کو مقدر مانیں گے، یہ حذف بلا قرینۃ واضحہ نہیں ہے بلکہ یہ حذف بقرینۃ واضحہ۔ بہرحال جو کوئی اللہ کی عبادت سے ناک منہ چڑھائے بوجہ غرور میں، ویستکبر کا ترجمہ کر رہا ہوں، فسیحشرهم الیہ جمیعا، ایسوں کو بھی، اور وہ لوگ جو کہ ناک منہ نہیں چڑھاتے ہیں، عار محسوس نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کا مزید شکر ادا کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس یوم آخرت میں بلائے گا، جمع کرے گا، اور پھر دونوں کے درمیان اس طرح فیصلہ ہوگا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے، عمل صالح والے ہوں گے، ان کو ان کا پورا اجر دے دیا جائے گا،
بلکہ یزیدہم من فضلہ، بلکہ اپنی طرف سے انہیں مزید فضل سے، مزید احسان سے، بلا استحقاق دیے جانے والے انعام سے اللہ نوازے گا۔ اور وہ بلا استحقاق کا انعام کیا ہے؟ وہ فضل یہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی قلب بشر پر اس کا گمان اور خیال گزرا ہوگا۔ دیکھیے یہ ایک حدیث ہے، ویسے تو یہ مضمون حدیث کا ہے، مگر چونکہ یہاں حوالے میں پیش کی گئی ہے جملہ معترضہ کے طور پر، اس میں ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو قرآن کریم میں احادیث نبویہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دودھ کی، شہد کی، شراب کی وغیرہ اور صاف ستھرے پانی وغیرہ کی طرح طرح کی گویا نہریں جاری کرے گا، حور ہوں گی، غلمان ہوں گے، اور اس طرح کے جام ہوں گے، اور اس طرح کی عورتیں ہوں گی، اس طرح کا ماکل ہوگا، اس طرح کا مشرب ہوگا، اس طرح کے بستر ہوں گے، اس طرح کا لباس ہوگا، اس طرح کا زیور۔ ساری تفاصیل تو گویا ہم جانتے ہیں، سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، طرح طرح کی گویا صورتوں کے اندر اور تحریم انتہا الانہار پورے قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ولا سمع ولا کیا ہے اذن سمعت اور ولا خطر علی قلب بشر۔ پہلا جملہ پر تو کوئی اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمتیں یہاں دیکھتے، یہاں بیٹھے ہوئے تو مشاہدے میں نہیں آ سکتی ہیں، مگر دوسرے جملے کے بارے میں تو ہم کیسے مانیں کہ بھئی ہمارے کانوں نے نہیں سنا ہے، آپ نے سنا ہے، ہم نے سنا، اللہ نے سنا ہے، ہم نے سنا، اور جب آپ نے سمجھایا، اللہ نے سمجھایا تو ہمارے دل میں اس کا خیال بھی آیا۔ ہاں تو دیکھیے معنی یہ ہے کہ جو یہ جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں وہ تو اقل قلیل ہے، بہت کم ہے، مشتی نمونہ از خروارے ہے، اور یہ ذرا ہے اجمال کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کی تفصیل تو ہم نہیں جانتے، وہ تو بے پناہ ہے، بے انتہا نعمتیں ہیں۔ تو یہاں جو انکار کیا جا رہا ہے تو وہ تو گیا ایمان جو ان نعمتوں کی تفصیل ہے جن کو کہ ہم نہیں جانتے ہیں اور جن کا بھی ہمارے دلوں پر ابھی خیال بھی نہیں آیا ہے، یقیناً علی قلب بشر، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال تو وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یزیدہم من فضلہ، جتنا بدلہ دیا جانا ضروری تھا وہ تو دے ہی دیا جاتا ہے، مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا۔ یہ تو ایک جماعت تھی، رہی دوسری جماعت وفد نجران کی طرح یا نصارہ اور یہود کی طرح یا دیگر عام مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے بوجہ غرور کے اعراض کرتے ہیں، ناک منہ چڑھاتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، فیعذبہم عذابا علیما، ان کو عذاب نار میں، دردناک عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی ان کا ولی اور ان کا حامی اور ناصر نہیں پہنچے گا جو سفارش کر کے یا بزور وہاں سے نکال باہر کرے اور اپنے کافروں کو، اپنے ماننے والوں کو کوئی جہنم سے چھڑا دے، ممکن نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم علیکم، اے لوگوں، یعنی اکثر و بیشتر جیسے ہمارے اشارے یا ایھا الناس یا اہل مکہ کا کہتے رہتے ہیں، یعنی کفار مراد لیتے رہتے ہیں، صحیح ہے یا ایھا الناس، کیونکہ وہ اولین مخاطب ہیں، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل اور حجت اور برہان آ چکی ہے، اب تمہارے لیے کوئی حیلہ نہیں ہے کفر کے اوپر جمے رہنے کے لیے، ایمان قبول نہ کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر اور بہانہ موجود نہیں ہے، اجماع میں حجت ہو چکا ہے، تمہارا پیغمبر آ چکا ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کرتا رہتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو اللہ تعالیٰ نے برہان اور حجت کا نام دیا ہے کہ آپ برہان علی الحق ہیں، اور آپ تحقیق حق اور ابطال باطل کا کام کرتے رہتے ہیں۔ انزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور کو بھیجا ہے، اتارا ہے، اور اس سے مراد ہے قرآن کریم۔
ظاہر ہے کہ جس طرح سورج کے ذریعے اور چاند کے ذریعے اور طرح طرح کی روشنیوں کے ذریعے ہم مادیات کو محسوس کرتے رہتے ہیں، جواہر کو اور وہ اجسام کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اور ہماری نظر میں وہ اجسام جواہر نظر آتے رہتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی ہے۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اس قرآن کریم کی روشنی میں احکام واضح ہوتے ہیں اور دین اسلام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم یہ قرآن کریم ہمیں دکھاتا رہتا ہے، یا یہ نور معنوی ہے اور وہ نور ظاہری ہے۔ سورج کا نور نور ظاہری، قرآن کا نور نور باطنی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ رہے وہ لوگ جو کہ مومن باللہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، تعلق مع اللہ ان کا مستحکم ہو گیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں، یعنی مکان رحمت میں، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ وَفَضْلٍ، اور اپنی جائے فضل میں، اپنے مکان فضل میں داخل کرے گا، داخل جنت کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ کی طرف پہنچنے والا سیدھا راستہ دکھائے گا، یعنی انہیں دین اسلام کے اوپر چلائے گا۔ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ ہی کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیا، مضبوط کر لیا، اللہ پر توکل کر لیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اسے اپنا بنا لے گا اور اسے ایسی سمجھائے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ کا مزید مقرب بن جائے اور وہ داخل جنت ہونے کا مستحق بن جائے۔ یستفتونک کا فی الکلالہ کا کلمہ انہوں نے بڑھایا ہے، یہ قرآن کلمہ نہیں ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ، یہ قرینے کی وجہ سے قرینے لاحقہ ہے، بعد میں آنے والا قرینہ ہے۔ کبھی کوئی قرینہ سابقہ ہوتا ہے اور کبھی کوئی قرینہ لاحقہ ہوتا ہے، کبھی پہلے والے کلام میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے اور کبھی بعد والے کلام میں کوئی قرینہ موجود ہوتا ہے، کسی تفصیلی عبارت کو اور کسی محدود کلمے کو یا کلام کو نکال لیتے ہیں۔ یہاں چونکہ یستفتونک کا صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں، آگے یہ نہیں بتایا کہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کھانے اور پینے کے بارے میں، عورتوں کے مسائل پوچھ رہے ہیں، روزے کے مسائل پوچھ رہے ہیں، کچھ بتایا نہیں۔ یستفتونک، صحابہ کا آپ سے سوال ہے۔ قل اللہ، آپ جواب دے دیجئے کہ اللہ تمہیں دو جواب دے رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ اب یہاں فی الکلالہ جب کہا تو ہم سمجھیں گے کہ صحابہ کا سوال کسی اور چیز کے بارے میں نہ تھا بلکہ وہ کلالہ کے بارے میں ہی تھا۔ کلالہ کون ہے، اسی کا جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ پھر کلالہ تو مجمل ہے، مگر یہ کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ کیا امرؤ ہلک، امرأۃ اگر کہا جائے تو عورت اور امرؤ کہا جائے تو مرد۔ امرؤ ہلک، اگر کوئی مرد مر جائے، لیس لہ ولد، بنا حال کہ اس نے اپنے پیچھے اولاد کو نہ چھوڑا، اور ولا والد، یہ ہمارے شارح نے بڑھائی عبارت دلالت النص کے اعتبار سے کہ ولا والدہ، کہ ایک انسان مر جائے جس نے اپنے پیچھے نہ ولد کو چھوڑا اور نہ والد کو چھوڑا، تو یہ لا والدہ کا کلمہ تشریحی کلمہ ہے اور یہ دلالت النص سے ہے۔ انہوں نے کوئی تفسیر بالرأی نہیں کی ہے، نص جو بتا رہی ہے وہی ہے لا تقل لہما اف، کے کلمے سے ہم نے سمجھا کہ ضرب کرنا ماں باپ کو اور شتم دینا، گالی اور گلوچ کرنا ماں باپ کے ساتھ ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کریم میں کہ والدین کو مارنے کا حکم نہیں ہے، کہ والدین کو مارنا، والدین کو گالی گلوچ کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ قرآن نہیں بتا رہا ہے۔ قرآن میں تو اتنا بتایا گیا ہے لا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو، ظاہر ہے ہم اف نہیں کر رہے ہیں، ہم تو مار رہے ہیں، ہم گالی دے رہے ہیں، یہ احمق ہوگا۔ قریب سے ہی یہ بات معلوم ہوئی ہم کو، اس طرح معلوم ہوئی کہ
جبکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز سے منع کر رہا ہے تو بڑی چیز سے تو بدرجہ اولا منع کرے گا. اگر ہم اسی طرح یہاں ہے کیا کہ اگر ایک آدمی مر گیا اور اس آدمی نے اپنے پیچھے ولد کو نہیں چھوڑا تو آگے حکم کیا ہے؟ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی ایک بہن ہے. مرنے والے نے اپنے پیچھے ایک بہن کو چھوڑا اور آگے کہا جا رہا ہے وَهُوَ یعنی بہن کا بھائی. تو گیا اس مرنے والے نے اپنے پیچھے ایک بھائی کو چھوڑا تو وَهُوَ يَرِثُهَا. اور اگر ایک مرنے والے نے اپنے پیچھے بھائی کو چھوڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ بہنیں ہیں نہ اور کچھ ہے، تو يَرِثُهَا وہ اس مرنے والے کے سارے مال کا مالک بن جائے گا، وارث ہو جائے گا. بہرحال إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ اگر اس کے یہ اولاد نہیں ہے تو اب دیکھیے یہ جو انسان ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلالہ ہے اس کلالے کو یا کلالے کے بھائی کو اور کلالے کی بہن کو، کلالے کے بھائی بہن کو میراث ملتی ہے. عام احوال میں تو ایک انسان مرنے والے کے بھائی بہن کو میراث نہیں ملا کرتی ہے، چونکہ ان کی اولاد ہوا کرتے ہیں اور ان کے اصول رہا کرتے ہیں. ماں باپ ہیں اور اولاً تو اولاد ہیں ان کو ملا کرتا ہے، اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کو ملے گا وغیرہ. اور اگر ایک آدمی کو گیا تو ان دونوں شکلوں میں گیا اس مرنے والے کے بھائی کو بہن کو کچھ نہیں ملے گا. جبکہ اصول ہیں فروع ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بھائی بہن کو مرنے والے کے بھائی بہن کو نہیں ملا کرتا ہے. مگر اگر ایک آدمی ایسا ہے جس کے اصول بھی نہیں فروع بھی نہیں ہے تو ان کے گویا جو بھائی بہن ہیں ان کو مال دیا جاتا ہے اور وہ وارث بنا کرتے ہیں. اور یہاں اللہ نے تو ایک ہی بات فرمائی. کون سی بات فرمائی؟ لا تقل لهما اف کی طرح. کون سی بات بتائی؟ لیس لہ ولد جس کی اولاد نہیں. ایک آدمی مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے اولاد کو نہیں چھوڑا تو اس کا وارث کون بنے گا؟ اس مرنے والے کا بھائی، اس مرنے والے کی بہن یہ وارث بنے گا. اگر اور پھر ہم نے ایک بات دیکھی، کیا بات دیکھی کہ مرنے والے سے زیادہ قریب تر تعلق اور زیادہ قریب تک اگر علاقہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ اولاد کا ہے. اور جو اس کے اصول ہے یعنی اس کا باپ ہے، دادا ہے، اس کا تعلق بھی مرنے والے سے ہے، مگر یہ اقرب نہیں ہے. یہ اقرب کون ہے؟ ولد ہے. اور جو ان کے والد ہیں یا ان کے باپ دادا ہیں وغیرہ تو یہ ابعاد ہیں اولاد کے مقابلے. جبکہ اقرب یہاں نفی کی گئی ہے اور یہ دیکھا گیا اللہ نے صرف اتنا بتایا کہ اقرب موجود نہیں ہے تو بھائی بہن کو ملے گا. تو اگر ابعاد موجود ہے تو بدرجہ اولا، اگر اب اس کے ابعاد نہیں ہے تو بدرجہ اولا اس کے بھائی بہن کو ملے گا. جس طرح کہ اف کہنا ناجائز ہے، یہ چھوٹی چیز ہے تو گیا بڑی چیز بدرجہ اولا ناجائز ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے اور اس کا ولد نہیں ہے تو اس کے بھائی بہن مستحق ہو جاتے ہیں. تو اگر اس کے جو اصول نہیں ہے تو اس کے جو بھائی بہن ہیں وہ بدرجہ اولا مستحق ہو جائیں گے. اسی دلالت النص سے علماء نے یہاں قاعدہ نکالا کیا کہ ولا والدہ، کہ کلالہ گیا وہ آدمی ہے کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور جس کے والد یعنی جس کے باپ دادا بھی نہ ہو. وہو الکلالہ ولہو اختن. بہرحال یہ کلالہ ہو گیا. اس کلالہ کی میراث ملے گی کس کو؟ بھائی بہن کو. اور بھائی بہن کو کس طرح ملے گی؟ ولہو اختن. اور بھائی بہن میں سے پہلے تو بہن کا حصہ بتایا کیا؟ فلاحا نصف ما ترک، کہ اگر ایک آدمی نے اپنے پیچھے اپنی ایک بہن کو چھوڑا ہے، ایک ہی بہن کو چھوڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ کس کی کوئی اور بہنیں ہیں، مرنے والے کی صرف ایک بہن ہے تو اس عورت کو نصف حصہ ملے گا. اور اگر اس کا بھائی ہے تو اس بھائی کو گیا پورا مال دے دیا جائے گا. اگر ایک عورت چھوڑی ہے، ایک بہن چھوڑی ہے تو آدھا، اور ایک بھائی چھوڑ رہا ہے صرف تو اس کو کل مال دے دیا جاتا ہے. یہ بھی آئینی. اسی طرح مسئلہ ہے کہ اگر ایک باپ مر جاتا ہے اور اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑا تو اس کو آدھا مال ملا کرتا ہے، اور اگر بیٹی کو چھوڑا ہے تو کل مال کا وہ بیٹا وارث ہوا کرتا ہے. یہ جو بھائی بہن ہے یہ بھائی بہن کون ہیں؟ حقیقی ہیں اور اللہ کی. یہاں اخیافی بھائی بہن کا حکم نہیں. تو ایک باپ میں اگر ایک انسان مر گیا اور ایک انسان کے اس انسان مرنے والے کے گویا اصول بھی نہیں ہے، فروع بھی نہیں ہے،
اور اپنے پیچھے ایک حقیقی بہن یا اللہ کی بہن کو چھوڑا ہے تو اس کو آدھا، اور اگر اس کے بھائی کو چھوڑا ہے تو کل مال کا وہ وارث ہوگا۔ یہ کس طرح ہے؟ جس طرح کی سلبی اولاد ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اسی کے قاعدے کے اعتبار سے۔ تو یہ تو گیا دو بھائی بہن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا۔ کون بھائی بہن؟ حقیقی بھائی بہن اور اللہ کی بھائی بہن۔ اب رہے کون؟ ایک شکل باقی رہی، کون سی؟ اخیافی بھائی بہن، یعنی ایک آدمی، مسئلہ اسی طرح کے گیا، ایک آدمی مر گیا اور وہ کلالہ ہے، جس کے نہ وہ فروع ہیں اور جس کے نہ اصول ہیں، اور اس نے اپنے پیچھے اخیافی بھائی بہن کو چھوڑا ہے، تو اس کا حکم اسی صورت کے آغاز میں آپ پڑھ چکے ہیں، اسی صورت کے سورہ نساء کی 12ویں آیت میں، تقریباً 12ویں آیت میں دیکھ لیجیے، صفحہ نمبر 71 کھول کر۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، صفحہ نمبر 71، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَيْ مِنْ أُمٍّ، دیکھیے یہاں من أم کا کلمہ ہے، اور یہاں آج کے سبق میں ہے کیا؟ من الأبوین، اور من ابن، من ابوین او ابن یہاں لکھا ہے، تو دو شکلوں کا حکم آج کے سبق میں آ رہا ہے۔ ایک صورت کا حکم اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، کیا حکم پڑھ چکے ہیں؟ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا متروکہ مال کا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ۔ آگے پہلی حکمت، اب تین صورتوں کا حکم آ گیا۔ وَلَهُ أُخْتٌ مِّنْ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَلْعَبُ كَذَلِكَ۔ وہوا، اگر ایک آدمی نے اپنے پیچھے اولاد کو اور اپنے اصول کو نہیں چھوڑا ہے، اور چھوڑا تو اپنے صرف ایک بھائی کو چھوڑا ہے، تو یہ بھائی سارے مال کا وارث ہو جائے گا، إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، اور اگر اس کے لیے ولد ہے، ذکر ہے، فَلَا شَيْءَ لَهُ، تو اس بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، یا انثیٰ ہے فَلَهُ ما فضل عن نصیبها، اور اگر انثیٰ ہے تو اس کے لیے اس کے حصے میں سے جو بچا ہوا ہے وہ دیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَتِ الْأُخْتُ أَوِ الْأَخُ مِنْ أُمٍّ، اور اگر وہ بھائی بہن اخیافی ہیں، فَفَرْضُهُ السُّدُسُ، تو اس کا حصہ چھٹا ملے گا، كما تقدم اول سورہ، جیسے کہ اس سورت کے آغاز میں صفحہ نمبر 71 پر پڑھا۔ فَإِنْ كَانَتَا الْأُخْتَانِ اثْنَتَيْنِ، تو اگر یہ بہنیں ایک نہیں ہیں بلکہ دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، فصاعدا، دو سے زیادہ ہیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دو بہنوں کو یا دو سے زیادہ بہنوں کو ثلثان ملے گا، مما ترک الأخ، اپنے مرنے والے بھائی کے متروکہ مال میں سے 2 ثلث ملے گا۔ وَإِنْ كَانُوا، اور اگر یہ مرنے والے مشترک ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں کچھ اور بہنیں بھی ہیں، صرف بھائی نہیں، صرف بہن نہیں، بلکہ دونوں مشترک ہیں، کچھ رجال ہیں اور کچھ نساء ہیں، کچھ بھائی ہیں اور کچھ بہنیں ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ شَرَائِعَ دِينِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے دین کے احکام کو واضح کرتا ہے۔ احکام دین تقسیم میراث کا حکم بتا رہا ہے، اس طرح بہت سارے احکام بتاتا رہتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم بہک جاؤ، تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا جس طرح اللہ نے لکھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں احکام بتا رہا ہے، کھول کھول کر کے سمجھا رہا ہے تاکہ تم بھول جاؤ۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ان تضل احداہما، دو عورتوں کی گواہی اس لیے ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے، ان تضل، ایک عورت بھول گئی تو تذکر احداہما الاخری، اس بھولنے والی کو دوسری جو ذاکرہ ہے اس ناسیہ کو یاد دلائے۔ تو ان تضل کا معنی گمراہی یہاں مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بھولنا ہے اور نسیان کیا۔ آگے سمجھیں؟ تو اللہ اب ترجمہ کر رہا ہوں، کیا اللہ تمہیں کھول کھول کر سمجھا رہا ہے تاکہ تم بھول جاؤ۔ یہ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جس طرح کے استاد اپنے طلباء کو، اپنے شاگردوں کو کوئی مسئلہ بار بار سمجھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو دو سمجھا رہا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم یہ سبق آئندہ تک بلا دو۔
آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا سمجھیں گے؟ یہ استاد کا یہ مقصد ہے کہ تم بلا دو، اور یہ جو تکلیف کر اٹھا رہا ہے خود بار بار بولنے کی اور طرح طرح سے سمجھانے کی، اسالیب بیان بدل بدل کر کے مختلف پیرایوں میں کلام کرنے کی یہ زحمت جو مقرر اٹھا رہا ہے، یا ایک استاد جو اٹھا رہا ہے، یا باپ جو نصیحت کر رہا ہے طرح طرح سے اور زور دے رہا ہے کہ ایسا کرنا ایسا کرنا، ہمارا یہ حکم ہے، ہماری یہ نہیں ہے، ہمارا یہ امر ہے، اور یہ کرنا وہ کرنا وغیرہ، سب یہ استاد یا باپ وغیرہ سمجھا رہا ہے۔ آخر میں کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے آپ کو کھول کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ میرا سکھایا ہوا سبق آئندہ کل بھلا دو۔ کیا سمجھیں گے؟ یہ استاد سمجھانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس کو یاد رکھو، اس کو نہ بلاؤ، یہ ایسی چیز نہیں جس کو تم تاخیر نسیان میں رکھ دو، یہ تو ایسی ایک چیز ہے جس کو تم حفظ جان بناؤ، اس کو کبھی نہ بلاؤ۔ آگے جب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے تو ایک عام اسلوب ایک باپ اختیار کرتا ہے، ایک مشفق استاد اختیار کرتا ہے، اسی طرح کا بلکہ اس سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے۔ اللہ اسی لیے فرما رہا ہے کیا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہے تاکہ تم بلا دو، یعنی نہ بلاؤ۔ آگے سمجھیں۔ اب یہاں جو اللہ تضلوا میں کلمہ اللہ کو مقدر بانا جا رہا ہے، یہ اشکال اگر کسی کا تھا تو یہ ختم ہو جانا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو لا نہیں کہا ہے اور ہمارے شاعر نے بڑھایا ہے کہ یہ تو جملہ بدل ہی گیا، یہ تو جملہ مثبتہ تھا، اس کو جملہ منفیہ کر دیا، یہ کیسے کر دیا؟ یہ مفسر کے لیے کیسے جائز ہے؟ چاہے ہمارا استاد کس طرح سمجھا رہا ہے، غلط سمجھا رہا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلوب میں بیانات کر رہا ہے۔ جس طرح کہ ایک مشکل انسان سمجھا کر کے آخر میں یہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس مسئلے کو تم بلا دینا، ہماری اس نصیحت کو تم بلا دینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے سبق کے استاد کا ایک طالب علم بلا دے، یہ حرج اس کا منشا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی الٹی بات کہنی پڑتی ہے تاکہ ایک مخاطب اس کو اچھی طرح یاد کر لے۔ بہرحال تو اب آدمی اس طرح اس اسلوب کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے شرح نے اور ہمارے مفسرین حضرات نے کلمہ اللہ کو مقدر مانا، اور کسی نے کلمہ کراہت کو مقدر مانا، جیسے کہ میں آپ کو برابر بتا رہا ہوں کہ کراہت نزل اللہ تعالیٰ اس لیے واضح کر رہا ہے احکام کو تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کر رہا ہے کہ تم بلا دو، تو چونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بلانے کو، نسیان کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ احکام کو واضح کر رہا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم من والمیراث والشیخان عن البراء انہا نزلت آخر آیت نزلت من الفرائض۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو کہ فرائض کے قبیل سے اور احکام کے قبیل سے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ المائدہ مدنیۃ 120 آیہ او واثنتان او وثلاث او اثنتان او وثلاث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، مدنی ہے، 120 یا 122 یا 123 آیت ہے، 120 یا 122 یا 123 آیت ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ کل کی کل سورت مدنی ہے، نہیں، زیادہ تر حصہ اس کا صرف مدنی ہے، ورنہ بعض آیات جس کی ایسی بھی ہیں جو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہ من وجہ مکی ہے اور من وجہ آخر کیا ہے، مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقود کو اور اپنے عہود کو اور اپنے قول قرار کو پورا کرو، جو تم نے عزم مستحکم کر رکھا ہے، جو نظر مان رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو عہد اور پیمان دے رکھا ہے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے، ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، جو تم نے نظر مان رکھی ہے اس کو بھی پورا کرو، جو توبہ تم نے کر رکھی ہے اس توبہ کے اوپر جمے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو تم سے عہد اور پیمان لے رکھا ہے اس کے اوپر بھی جمے رہو، تم نے جو عہد اور پیمان خود ہی اللہ تعالیٰ کو دے رکھا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے جو عہد اور پیمان لے رکھا ہے اس کو بھی پورا کرو۔ ایک قوم دوسرے قوم سے جو معاہدہ کر رہی ہے، صلح و سمجھوتے کا معاملہ کر رہی ہے، اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس جماعت کو بھی اس کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا چاہیے۔ ایمان والو اپنی گویا زبان کی رعایت رکھو
آپ نے قول و قرار کو نبھاؤ، اس کو پورا کرو۔ التی بینکم و بین اللہ، یہ ایک التی بینکم و بین الناس، تمہارے اور دوسرے انسان کے درمیان میں، اور اس میں سارے انسان داخل ہو گئے۔ اور دو آدمیوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، سارے معاملات کو سچائی کے ساتھ نبھاؤ اور اپنے عہد اور قول قرار کا لحاظ رکھو۔ جو کچھ تم نے بیع و شراء کے اندر لحاظ رکھا ہے، اور بیع و شراء اور کرائے وغیرہ سے متعلق جتنے معاملات ہیں، سب میں قول قرار کی رعایت کرو اور دو زبان اختیار نہ کرو۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کر دیا گیا ہے۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ کا معنی ہے چار پیر والا جانور، چوپایا جس کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے، اردو میں کہیں گے چار پیر والا جانور۔ اور الانعام کا معنی ہے مویشی، تمہارے لیے بہیمہ کو حلال کیا گیا ہے۔ بہیمہ کو حلال کیا گیا چوپائے، مگر جب چوپایا کہا گیا تو چوپائے میں تو گائے، بیل، بکری اور اونٹ وغیرہ جو جانور ہم کھاتے ہیں وہ بھی داخل ہیں، اور اسی طرح کتا اور بلی اور سور بھی داخل ہے، اور اسی طرح شیر اور بھیڑیا اور چیتا وغیرہ جانور بھی سب کے سب داخل ہیں۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب ہماری مراد نہیں ہے۔ بہیمۃ من الانعام، اس کے بعد من بیانیہ، بہیمہ سے مراد تمام بہائم، یہ ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ کون مراد ہے؟ من بیانیہ، کون؟ من بہیمۃ من الانعام، پھر بعد میں نکال لیا گیا، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ یعنی خاتم فضۃ جب کہا جاتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ خاتم من فضۃ، یعنی ہادی خاتم فضۃ کا معنی کیا ہے؟ یہ سونے کی انگوٹھی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، یعنی یہ انگوٹھی ہے یعنی چاندی کی، یہ انگوٹھی ہے یعنی سونے کی ہے۔ یہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہیمۃ من الانعام یعنی بہیمۃ الانعام، بہرحال تو یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اب انعام کا معنی کیا ہے؟ مویشی، اور مویشی کا معنی کیا ہے؟ پالتو جانور، یعنی وہ جانور جو ہم کو دیکھ کر جو بھاگتے نہیں ہیں، مثلا گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یعنی جن کو ہم کھایا کرتے ہیں، بھینس ہے وغیرہ، یہ سارے کے سارے جانور کیا ہے؟ دمبا ہے وغیرہ، یہ سب کا سب کیا ہے؟ مویشی ہے، یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ خرگوش وغیرہ جو جانور ہے، جو اسی کو قیاس کر کے حلال کر دیا گیا ہے۔ بہرحال تو بہیمۃ الانعام ہمارے لیے حلال ہے۔ ای الابل والبقر والغنم اکلا بعد الذبح، وحلت لکم اکلا، یہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں جانب بحیثیت اکل کے، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، یعنی ان کا پالنا حلال ہے، ان کو کھانا کھلانا حلال ہے، ان پر سواری کرنا حلال ہے، ان کا دودھ استعمال کرنا حلال ہے۔ یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں ہمارے شاعر نے کلمہ بڑھا دیا کہ عقلاً بعد الذبح، یعنی ذبح کرنے کے بعد کھانا، مطلقاً کھانا نہیں بلکہ بعد الذبح۔ مطلقاً کھانے کا معنی ایک جانور ہے، کھڑا ہے، ایک آدمی چلا گیا چاقو لے کر کے اور اس کی ران میں سے بکرا ہی ہے کیوں نہیں، اونٹ ہے، اس کی ران میں سے تھوڑا سا گوشت کھا لیا، ظاہر ہے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو اونٹ کا گوشت کھایا ہے، بکری کا گوشت کھایا ہے، سور کا تو نہیں کھایا، کتے کا تو نہیں کھایا ہے۔ تو اگر اس طرح آدمی کوئی کہے تو کہ نہیں یہ حلال تو ہوگا، مگر یہ حلال کب ہوگا؟ یہی گوشت تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے حلال ہوتا، پہلے ذرا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ مذبوح ہو جاتا، اس کو آپ ذبح کر ڈالتے، اور اس کے بعد یہی جو ران کا ٹکڑا آپ نے کاٹا ہے، اس کو پکا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بعد میں حلال ہوتا، ابھی نہیں۔ بہرحال تو یہ عقلاً اس کا کھانا جائز ہے، مگر بعد الذبح، اس کو ذبح کرنے کے بعد۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کو جو کہ جن کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کا حکم آگے بیان کیا جا رہا ہے، جن کا حکم آگے اس مراد ہے دو آیتوں کے بعد اسی صفحے کے اوپر آ رہی ہے۔ ایک آیت کریمہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل، اسی صفحے میں یہ آیت کریمہ آ رہی ہے۔ بہرحال تو یہ چند غذائیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ تو الا ما یتلی علیکم، سوائے غذاؤں کے جن کو کہ تمہارے سامنے ہم پر سنائیں گے، جن کو کہ پر سنایا جا رہا ہے تمہارے سامنے، اور وہ کون ہے؟ کہ حرمت علیکم المیتۃ الی آخر الآیہ، الی آخر الآیہ یعنی ای الی قولہ تعالی وما ذبح علی النصب،
ہمارا ذبیحہ تک کی جو آیت ہے یہ ساری کی ساری غذائیں کیا ہے حرام ہیں. بل استثناء منقطع، تو یہ استثناء منقطع ہے. یعنی احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم کے بعد انہوں نے ایک عبارت کو مقدر مانا الا ما یتلی علیکم تحریم ہو، جن کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو حرمت یہ تو ایک حکم ہے، اس کا استثناء کیا جا رہا ہے کس سے؟ بہیمۃ الانعام. سمجھے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے شاعر کہ جو تحریم ہے الا ما یتلی علیکم تحریم ہو، جس کی حرمت کی تلاوت کی جائے گی، جس کی حرمت کو بیان کیا جائے گا آگے والی آیت میں. تو بھیا یہ حرمت کیا چیز ہے؟ حلال ہونا اور حرام ہونا، یہ ایک حکم ہے. تو بھیا یہ حکم یہ تو الگ ہو گیا، اور جو جانور ہے یہ ایک الگ ہے. تو بھیا یہ دونوں الگ الگ ہو گیا. جب دو چیز الگ الگ ہو گئی پھر بھی نکالی جا رہی ہے تو یہ استثناء منقطع ہوگا. اس طرح انہوں نے اس کو استثناء منقطع کہا ہے، مگر اس کو استثناء منقطع کا نام دینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے شاعر کا تھوڑا سا سہو ہے. کیسے؟ دیکھو جتنا استثناء متصل ہو یا استثناء منقطع ہو، جتنے استثناءات ہوتے ہیں تمام استثناءوں میں مستثنیٰ منہ کا حکم تو الگ ہی ہوا کرتا ہے اور مستثنیٰ کا حکم بھی الگ ہوا کرتا ہے. چاہے وہ مستثنیٰ متصل ہو، جان القوم الا زیدا، جان القوم الا حمارا. اب قوم کیا ہے؟ مستثنیٰ منہ ہے، اور الا زیدا یہ مستثنیٰ ہے، یہ مستثنیٰ متصل ہے. اور جو حمار ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہے. تو ایک مستثنیٰ منقطع ہے اور ایک مستثنیٰ متصل ہے. دونوں کے حکم کو دیکھا بھی، دونوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے کیا سمجھا کہ ایک آیا ایک نہ آیا، ایک آیا ایک نہ آیا، قوم آئی حمار نہ آیا، زید نہ آیا. ایک کا حکم تو آنے کا، ایک کا حکم نہ آنے کا. تو گویا حکم کا اختلاف تو یقیناً ہوا کرتا ہے، چاہے مستثنیٰ متصل ہو چاہے مستثنیٰ منقطع ہو. انہوں نے جو کہہ دیا کہ کسی حکم کو دیکھ کر کے ہمارے شاعر نے فرما دیا کہ مستثنیٰ منقطع ہے، صحیح نہیں ہے. مستثنیٰ منقطع ہو تو بھی گویا حکم تو مختلف ہی ہوگا. پہلے کا حکم بہیمۃ الانعام کا حکم کیا ہوا؟ حلت کا. اور الا ما یتلی علیکم تحریم ہو، یہ تحریم، یہ تحریم حکم ہے اور تحریم یہ بھی حکم ہے. اور جو اختلاف حکم ہے وہ تو ہر مستثنیٰ کے اندر ہونا ضروری ہے، چاہے وہ منقطع ہو چاہے وہ متصل ہو. آگے سمجھیں اس کو. اس اعتبار سے انہوں نے نام دے دیا ہے کہ مستثنیٰ منقطع ہے. حالانکہ مستثنیٰ منقطع کی جو آپ نے تعریف پکڑ کی ہے وہ تعریف کس طرح پڑھی ہے؟ یہ پڑھی ہے کہ مستثنیٰ کی جنس الگ ہو، مستثنیٰ منہ کی جنس الگ ہو، دونوں کی اجناس الگ الگ ہو، دونوں کا حکم نہیں. اور انہوں نے جو تقدیری عبارت نکالی الا ما یتلی علیکم تحریم ہو، اور تحریم یعنی حکم، اور حکم کے اعتبار ہی سے تو حکم تو یاد رکھے، حکم تو مستثنیٰ کا مستثنیٰ منہ کا ہمیشہ الگ الگ ہی ہوگا، چاہے پھر وہ مستثنیٰ منقطع ہو چاہے مستثنیٰ متصل ہو. ہاں البتہ مستثنیٰ منقطع اسے ہم نام دیں گے جس کی جنس الگ ہو. حمار کی جنس الگ ہے اور قوم کی جنس الگ ہے، وہ انسان ہے اور یہ حمار ہے، دونوں کے اجناس الگ الگ ہیں. جان القوم الا زیدا، اور یہاں کیا ہے کہ زید سے مراد انسان ہے اور قوم سے مراد بھی انسان ہے، دونوں کی جنس ایک ہوئی. جب دونوں کی جنس ایک ہوئی تو یہ کیا ہوا؟ مستثنیٰ متصل ہوا. تو اجناس کے اختلاف کے اعتبار سے استثناء کی دو قسمیں ہو سکتی ہے، حکم کے اختلاف کے اعتبار سے یہ دو قسمیں نہیں ہیں. ہمارے شاعر نے اس کو حکم کے اختلاف کے اعتبار سے استثناء منقطع کا نام دیا، یہ درست نہیں ہے. ہاں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہی جو استثناء ہے اس کو آپ متصل کا بھی نام دے سکتے ہیں. اور کس طرح نام دے سکتے ہیں کہ وَالتَّحْرِيمُ لَمَا عُرِضَ مِنَ الْمَوْتِ وَنَحْوِهِ. کیا ہے؟ لَمَا عُرِضَ مِنَ الْمَوْتِ وَمِن نَحْوِهِ. اور جو تحریم آئی ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ موت کے اعتبار سے ہے یا اس طرح کی اور چیزوں کے اعتبار سے ہے؟ یعنی تقدیری عبارت یہ مانی جائے کہ الا محرم ما یتلی علیکم حرمت علیکم احلت لکم بہیمۃ الانعام. احلت لکم تمہارے لیے حلال کیا گیا بہیمۃ الانعام، ایک جانور تو حلال کیا گیا. اللہ اور اللہ کہہ کر کے اب عبارت کیا مقدر مان لی جائے؟ اللہ محرم ما یتلی علیکم، سوائے اس غذا کے اور سوائے اس جانور کے جو حرام کیا گیا ہے.
اور اس حرام جانور کا ذکر آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اب یہاں کیا ہے، محرم جانور ہو گیا، بہیمۃ الانعام بھی جانور ہو گیا، بہیمۃ الانعام بھی غذا ہو گئی اور محرم بھی کیا ہو گئی، غذا ہو گئی۔ یہ دونوں غذائیں ہیں، دونوں کی جنس گیا ایک ہے، جب دونوں کی جنس ایک ہے تو گیا یہ استثناء متصل ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے استثناء متصل کہا، بہرحال بھی یہ استثناء متصل ہی ہے، استثناء منقطع نہیں ہے۔ اور یہ ایک لفظی بحث تھی، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، درا حال ہے کہ تم صید کو حلال سمجھنے والے نہ ہو حالت احرام میں، ای محرمون، درا حال ہے کہ تم حالت احرام میں، وانتم حرم یعنی تم محرم ہو، اور محرم ہو یعنی حالت احرام میں ہو۔ ابھی اوپر آیا کہ بہیمۃ الانعام کی فہرست میں داخل ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے اور دمبا ہے، یہ چند جانور ہے جو حلال ہیں اور جس کو ہم کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی پر قیاس کر کے خرگوش ہے، نیل گائے ہے اور اس طرح کے بعض جانور ایسے ہیں جو غیر شکاری اور جنگل میں رہنے والے ہیں اور وہ انسان سے مانوس نہیں ہے، پھر بھی یہ سب جانور کیا ہے، جائز ہے۔ تو ان کا جواب تو ہمیں اوپر والی آیت سے معلوم ہوا۔ البتہ آگے بتایا جا رہا ہے غیر محل الصید وانتم حرم، ابھی آپ نے پڑھا کہ خرگوش ہے، نیل گائے ہے وغیرہ، یہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، بہیمۃ الانعام کی فہرست میں یہ بھی داخل ہے۔ جب یہ داخل ہے اور اس کو حلال بتایا گیا تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تمہارے لیے عام احوال کے اندر حلال رہے گا، مگر کب تک حلال رہے گا، جب تک کہ تم نے احرام نہیں باندھا۔ جب تم نے احرام باندھ لیا، سفر شروع کر دیا، دوران سفر میں جنگل سے تم گزر رہے تھے، وہاں تمہاری نظر پڑ گئی کسی امور وحش کے اوپر، کسی نیل گائے کے اوپر اور اسی طرح کسی خرگوش کے اوپر، اور اس کو تم پکڑنا چاہو تو غیر محرم کے لیے تو حلال، مگر اس محرم آدمی کے لیے حرام ہے۔ درا حال ہے کہ تم سے شکار کا حلال سمجھنے والے نہ ہو حالت احرام میں۔ نصب غیر محل میں کلمہ غیر کے اوپر جو نصب آیا ہے، یہ منصوب بھی ہونے کی وجہ کیا ہے، علی الحال، اس وجہ سے کہ یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے اور اس کا ذوالحال کیا ہے، احلت لکم میں کلمہ لکم کی جو ضمیر ہے یہ کیا ہے، اس کا ذوالحال ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ تعالیٰ نے نہایت بلیغ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یاد رکھے اس جملے کو اگر کوئی آدمی سمجھ لے تو کبھی کسی آدمی کو اشکال نہ ہو، اعتراض نہ ہو، اور کوئی آدمی اللہ سے زیادہ مشفق اور مہربان بننے کی کوشش نہ کرے۔ بعض لوگ خواہ کے مہربان بنتے ہیں، مشفق بنتے ہیں، رحم کا بھی ایک دائرہ ہوا کرتا ہے، شفقت کا بھی ایک دائرہ کار رہا کرتا ہے۔ آپ ہر جگہ شفقت نہیں کریں گے، ہر جگہ مہربانی نہیں کریں گے۔ بعض لوگ مہربانی کا ڈھونگ رچتے ہیں اور شفقت کا صرف اس کی نمائش کرتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ اللہ نے اس جملے میں کیا فرما دیا، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس میں ہندوؤں کے اور جین لوگوں کے، خاص طور پر جین لوگوں کے سارے اشکالات کو دور کر دیا، یا اس طرح کا کوئی آدمی مسلمان میں سے بھی کسی کو اشکال ہو، اس سارے اشکال کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ یہ کیسے حلال کر دیا، یہ تو جیو ہتیا ہے اور یہ تو کسی جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی گلے کو کاٹ دیا جائے اور ہم اپنی انگلی کو کاٹ ڈالے کیسا لگے، اپنے پیر پر اپنے کلہاڑی مارے کیسا لگے، ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ انجیکشن لگایا جاتا ہے، بدرجہ مجبور لگانا پڑتا ہے، پھر بھی ہم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک بیچاری گائے کو، ایک بیچاری بکری کو یہاں ذبح کر دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، پچھاڑ دیا جاتا ہے، خنجر اس کے گلے میں لگا دیا جاتا ہے، اونٹنی کو شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ کتنے ظالم ہے، کسائی ہے، سخت دل ہے، قاسی القلب ہے، اور یہ لوگ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ اس طرح کا کرنے والا عالم بہرحال یہ کیا ہے، شفقت کے خلاف ہے، رحمت کے خلاف ہے۔ یہ لوگوں نے ایک مذہب قائم کر لیا ہے اور خود ساختہ مذہب ہے، اور بس وہی مذہب یاد رکھے، وہی مذہب قابل قبول ہے جو اللہ کی طرف سے جاری کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ جسے جائز بتائے بس وہی جائز، جسے حرام بتائے وہی حرام ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال بتایا ہو اس میں کسی آدمی کو اشکال ہو، تردد ہو، یہ آدمی کافر ہو۔
اور اس کو حرام بتایا اور اس کے حکومت کے بارے میں اشکال ہو تردد، علمی اعتبار سے اشکال دوسری بات ہے، وہ تو جو طالب علم ہوتا ہے علمی اعتبار سے اس کو اشکال پیش آتا ہے، کوئی حرض کی بات نہیں، ایسا اشکال تو پیش آنا ہی چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم نے خواہ ہمارے دل میں ایک اشکال کو پیدا کیا کہ بھئی یہ جیو ہتیا کیسا ہے، بھئی یہ تو ناجائز ہونا چاہیے، نہیں۔ بہرحال تو یہ تو ایک آدمی کو طالب علم کو جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ تو حصول علم کے لیے، وہ تو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے، اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا، اس نے کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اہل علم سے سوال پیش کر لیا، اہل علم نے اس کا جواب دے دیا، تسلی ہو گئی، وہ اس پر ضد نہیں کرتا ہے۔ برخلاف جو لوگ ضدی ہیں اور برخلاف جو لوگ کے خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی بھی زندہ جانور کو مارا نہ جائے، یا کسی زندہ جانور چاہے کیڑا اور مکوڑا ہی کیوں نہ ہو، حشرات الارض ہی کیوں نہ ہو، معمولی ذرات ہی کیوں نہ ہو، ہواؤں میں اڑنے والے جراثیم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے کسی عمل سے اس کو مرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں، اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں، محال ہے۔ لاکھوں جانور ہم سے مرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم مار کر دیتے ہیں، ناک میں ہم سانس لیتے رہتے ہیں، بہت سارے جراثیم ہم لیتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں اور پیٹ سے باہر بھی نکلتے رہتے ہیں، یہ ایک عمل ہے، یہ جائز ہے اور یہ تو اللہ کا خدائی انتظام ہے۔ اور اس کو اگر اسی ناک کے اوپر پٹی باندھ دی، جیسے کہ جین لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، منہ کے اوپر پٹی باندھ دی جاتی ہے، ناک اور منہ پر پٹی باندھ کر کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی معمولی جرثومہ بھی فضا میں اڑنے والا جو ہماری نظر کی گرفت میں بھی نہیں آتا ہے ہماری ناک میں گھس جائے اور مرنے کا باعث بن جائے۔ ہم نے چونکہ ناک کھلی رکھی تب جا کر کے اندر گھسا، ہم نے اپنا منہ کھولا جب جا کر کے اندر گیا اور بیچارہ یہ جانور مر گیا، ممکن نہیں۔ یہ ناک کا کھولنا اور منہ کا کھولنا تو ضروری ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ آگے سمجھنا یہ کوئی جرثومہ داخل ہونے والا نہیں، یاد رکھے اللہ نے پار لگا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جال بنا رکھی ہے، مجال نہیں کہ تو اندر چلا جائے۔ ہاں اللہ ماشاء اللہ کبھی کسی کے سر میں اگر غرور ہے اس کے علاج کے لیے مچھر کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے، دوسری بات ہے، جیسے نمرود کے ساتھ قصہ ہوا، وہ بھی ارادہ اگر اللہ تعالیٰ کرے دوسری بات ہے، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ کانٹوں کی ایک بار اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے ہمارے ناک کے اندر، اور طرح طرح کے بال ہیں، بعض احمق ہوتے ہیں کینچی کو اندر تک داخل کرتے ہیں، ایسی مشین اندر تک گھساتے ہیں تو سارے بالوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ خدائی بال کے ساتھ تصرف کرنا ہے، تمہارے خود کے اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کا عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خدائی انتظام ہے۔ ان بالوں کو اندر ناک کے اندر رکھنا چاہیے، صرف وہی بال جو ناک سے باہر لٹک رہے ہیں نیزے کی طرح اور کانٹے کی طرح، ہاں اس کو کاٹ دیا جائے، جو باہر آ رہے ہیں بدنمائی کا سبب ہے اس کو آپ کاٹ دو، اندر داخل کر کے نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہرا لگا رکھا ہے جراثیم کو اندر داخل ہونے سے۔